الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل زہر جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے جن آیات کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، جس شہر میں آپ تشریف فرما ہے اس شہر کی قسم، ووالد وما ولد، پیدا ہونے والے بیٹے کی قسم اور اس بیٹے کے باپ کی قسم۔ اس کو یوں آشکانہ طور پہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لا جو ہے وہ نافیہ ہے، لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں اس شہر کی قسم کیوں نہ اٹھاؤں، وانت حل بہذا البلد، جہاں آپ جلوہ گر ہوں۔ اگر آپ محبوب شہر مکہ کی قسم، آپ یقین فرمائیں اگر اللہ آگے یہ ارشاد نہ فرماتا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو لوگ کہتے کہ شاید اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ یہاں بیت اللہ شریف ہے، اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ یہاں مطاف ہے، اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ یہاں پر چاہ زمزم ہے، اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ یہاں پر صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے۔ لیکن اللہ نے تمام اشکالات و ابہامات کا دروازہ بند کر دیا۔ ہم نے جو قسم اٹھائی ہے کسی اور سبب سے نہیں اٹھائی، کسی اور وجہ سے نہیں اٹھائی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب چونکہ آپ یہاں جلوہ فرمائے اس لیے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ عزیزان محترم، ایک بحث ہے بڑی لمبی چوڑی کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ بعض لوگوں نے کہا مکہ افضل ہے،
بعض نے کہا مدینہ افضل ہے، جنہوں نے کہا مکہ افضل ہے، دلائل ان کے بھی مضبوط ہے۔ جنہوں نے کہا مدینہ افضل ہے، دلائل ان کے بھی مضبوط ہے۔ لیکن حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا یارو یاد رکھنا، چونکہ قسم اٹھائی ہے محبوب کے وجود کی وجہ سے کہ محبوب اس شہر کی قسم تیرا رب اس لیے اٹھا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ جلوہ گر ہیں، تو پتہ چلا جب محبوب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آئے تو مدینہ افضل ہے۔ جب آپ مکے میں جلوہ گر تھے تو مکہ افضل تھا، جب آپ کی جلوہ گری مدینے میں ہوئی تو مدینہ افضل ہے۔ اس کی یوں مثال سمجھیے، آپ کے محلے میں مساجد ہیں، آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بعض مساجد کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ مسجد کا اندر کا کمرہ ہوتا ہے، مسجد کا برآمدہ ہوتا ہے، پھر مسجد کا صحن ہوتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں، امام کی دائیں طرف اگلی صف میں جا کے بیٹھا کریں، اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موسم کے تغیر و تبدل کی وجہ سے امام صاحب نا محراب میں مصلی نہیں بچھاتے، وہ باہر آ کے برآمدے میں نماز پڑھاتے ہیں، تو صف تو وہی ہوگی جو امام کے پیچھے ہے، چاہے برآمدے میں ہے، اور آپ جا کے اگلی صف میں بیٹھے تو ثواب آپ کو اگلی صف کا زیادہ ملے گا۔ اور امام کے دائیں طرف اگر یہی امام اپنا مصلی اٹھائے اور صحن میں بچھا دے تو پھر وہ اگلی صف تو امام کے پیچھے صحن میں ہوگی۔ تو کہا جب امام جگہ بدل رہا ہے، جگہ بدلنے سے صف کا شرف جو ہے وہ بھی بدل جاتا ہے۔ کہا تمہاری مسجد کا امام جگہ بدلے تو شرف بدل جاتا ہے، نبیوں کا امام جگہ بدلے تو شرف بدل جاتا ہے۔ جب جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جلوہ گر تھے، مکہ افضل تھا، جب مدینے میں جلوہ گر ہو گئے مدینہ افضل ہے۔ اگر کسی کے پاس ہیرا ہو، ڈائمنڈ ہو، اور ہیرے کی قیمت کوئی 1,00,000 2 لاکھ نہیں ہوتی، کروڑوں میں ہوتی ہے، اربوں میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ہیرا لے کر کسی چاندی کی انگوٹھی میں جڑ دے تو پھر انگوٹھی کی قیمت کتنی ہوگی؟ بولیے تو صحیح۔ تو جو ہیرے کی قیمت ہے، پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ چاندی علیحدہ ہے، اس کی علیحدہ قیمت ہوگی، یہ نگینہ جو ہے یہ علیحدہ ہے۔ وہ کہا جائے گا نہیں، یہ جو انگوٹھی ہے پوری کی پوری کروڑوں میں ہے، کیونکہ ڈائمنڈ نے یہاں اس انگوٹھی میں آ کے قیام کر لیا ہے۔ اب انگوٹھی کی قیمت علیحدہ نہیں ہوگی، جو ڈائمنڈ کی قیمت ہوگی وہی ہوگی انگوٹھی کی۔ کو کہا کہ جس طرح نگینہ آ جائے، ڈائمنڈ آ جائے، ہیرا آ جائے تو انگوٹھی اسی قیمت میں بکتی ہے، تو پھر اس انگوٹھی کا شرف بن جاتا ہے۔ جو نگینے کی قیمت ہے وہی انگوٹھی کی قیمت ہے، تو یہاں انگوٹھی میں نگینے کی قیمت ہے، جب مصطفیٰ مدینے میں آئے تو پھر مدینے کی قیمت ہے۔ تو محبوب جب مکہ میں تھے تو مکہ کی فضیلت تھی، اور جب مدینہ میں آئے تو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مدینہ افضل ہوا۔ لیکن یاد رکھیے دلائل وہ بھی اعلیٰ، ہم تو مکے کو بھی افضل سمجھتے ہیں، مدینے کو بھی افضل سمجھتے ہیں، اور شہر مکہ میں محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی۔ اور یہاں پر یاد رکھیے یہ جو بیت اللہ شریف ہے، بعض لوگوں کا یہ مزاج ہے، وہ جب مکہ شریف جاتے ہیں بیت اللہ شریف کو چمٹے رہتے ہیں، مدینہ شریف حاضری نہیں دیتے۔ کئی لوگوں کا مزاج ہے، کیونکہ قافلے میں ہم جاتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے سامنے بھی ایسے لوگ نظر آئے۔ یاد رکھیے پہلے مکے کا بیت اللہ شریف کا مزاج دیکھیے، بیت اللہ شریف کا اپنا مزاج کیا ہے۔ آپ تفسیر عزیزی اٹھائیں، جس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا، جس کو تفسیر عزیزی کہتے ہیں۔ اور پھر ہماری خوش قسمتی ہے کہ جس شہر پورے والا میں آپ رہتے ہیں، اسی شہر کی ایک بڑا حوالہ، ایک تحقیقی نام، ایک علمی نام حضرت پیر سید محفوظ الحق شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے تفسیر عزیزی کا ترجمہ کیا، اور ان کے اس ترجمے کے اندر یہ حدیث پاک انہوں نے بھی نقل فرمائی ہے۔ چونکہ تفسیر عزیزی فارسی میں تھی، انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حوالہ دے رہا ہوں، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تفسیر عزیزی کے اندر یہ حدیث پاک دوسری کتب کے اندر بھی ہے، تو میں نے اس شہر کا بھی حوالہ دیا اور تفسیر کا بھی حوالہ دیا تاکہ آپ کو پہنچنے میں وہاں تنگی محسوس نہ ہو۔ تو حضور والا وہ جو تفسیر عزیزی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، انہوں نے وہاں پر ایک حدیث پاک نقل کی ہے، فرمایا
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب قیامت کا دن ہوگا فرشتے آئیں گے، ایک نہیں دو نہیں 70,000 فرشتے آئیں گے، کعبے کو سجائیں گے، دلہن بنائیں گے، مرصع کریں گے جنتی زیورات کے ساتھ، اور پھر اس کو جنت میں لے جانے کے لیے تیاری کرائی جائے گی۔ تو یہ بیت اللہ کہے گا اے فرشتوں مجھے کہاں لے کے جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ کہیں گے تجھے جنت میں لے کے جانا ہے۔ تو یہ بیت اللہ کہے گا مجھے جنت میں نہ لے جاؤ، پہلے در مصطفیٰ پہ لے جاؤ۔ پھر فرشتے اس کو اٹھا کر جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس کو لے کے میرے در دولت پہ آئیں گے، جہاں میرے عشاق کھڑے ہو کر مواجہ شریف پہ مجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ بیت اللہ بھی آئے گا اور کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کر مجھے سلام بھیجے گا اور ہم اپنے روز انور سے اس کو جواب دیں گے وعلیکہ السلام یا بیت اللہ۔ اب یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا درود بیت اللہ کو احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے سکھایا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ادھر کی ایجاد ہے برے صغیر کی، اب یہ بیت اللہ کے بارے میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بیت اللہ شریف یہاں پر آئے گا اور یہی درود پڑے گا، درود و سلام پڑے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور بعض کتابوں میں السلام علیکہ یا رسول اللہ، بات تو ایک ہے سلام ہی اس نے پڑھنا ہے نا۔ اب یہ مشرب بیت اللہ کا بھی دیکھیے تو پتہ چلا یہ سنی خود ساختہ درود نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں جو بیت اللہ بھی محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اتنی دور سے میں چل کے آیا ہوں اور یہ جو 2-3 گھنٹے میں ملتان کا سفر ہوتا ہے اس دھند میں 6-7 گھنٹے میں ہوا ہے، اور آپ سارے آگے سو رہے ہیں اور بیٹھے بھی فرنٹ پہ اور سو رہے ہیں۔ تو دن رات تقاریر ہماری ہوتی ہیں، سفر میں ہم رہتے، مجھے تو نیند نہیں آ رہی، ذکر رسول شروع ہوتا ہے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اور آپ سوئے ہوئے اور بیٹھے بھی فرنٹ پہ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ 5 منٹ کے بعد مجھے کہنا پڑے کہ جگہ بدلی کر لیں، کیونکہ جو فرنٹ پہ بیٹھے ہوں اور سو جائے تو پھر سارے ہی خطرے میں ہوتے ہیں جو بھی سوار بیٹھے ہوں، اس لیے جو سامنے بیٹھے وہ ذرا بیدار ہو کے بیٹھے۔ تو جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ بیت اللہ سلام عرض کرے گا، ہم اس کو جواب دیں گے وعلیکہ السلام یا بیت اللہ۔ پھر اس سے سوال کریں گے اے بیت اللہ یہ بتا تو میرے امتیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، میرے امتیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو یہ بیت اللہ جواب دے گا اے جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا امتی آیا اس نے میری زیارت کی، میں اس کی شفاعت کروں گا، جس نے طواف کیا میں اس کی شفاعت کروں گا، جنہوں نے مجھے پیار سے دیکھا اس کی شفاعت کروں گا، جو میرے لیے حج کا ارادہ کر کے آیا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ محبوب فرماتے پھر ہم اس سے ایک سوال کریں گے اے بیت اللہ یہ بتا جو میرے امتی تیرے تک پہنچ نہیں سکے، تیرا طواف نہیں کیا، تیرے طرف آنے کی تڑپ رکھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا ہوگا؟ تو بیت اللہ مجھے جواب دے گا اے جانے کائنات، جانے عالم، جن کا کوئی نہیں ہے آپ تو ہیں، میں ان سب کے لیے شفاعت کا طلبگار بن کے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ تو حضور والا لا اقسم بہذا البلد، محبوب شہر مکہ کی قسم، اب مکے میں جا کے مکے میں ہی رہنے والوں اور مدینے کی طرف نہ رخ کرنے والوں، ذرا تم مزاج تو پوچھو بیت اللہ کا، یہ تو خود چاہتا ہے کہ در مصطفیٰ پہ میں حاضر ہو جاؤں، کیونکہ وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے حدیث پاک نقل کی، دنیا کائنات کی جتنی مساجد ہیں آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو امام کی دائیں سائڈ پہ کھڑے ہوں تو زیادہ ثواب ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا مسجد نبی شریف میں آؤ تو امام کی بائیں سائڈ کھڑے ہو کے نماز ادا کرو تو زیادہ ثواب ہے۔ اب لوگ قیاس رائیاں کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں چونکہ محبوب کا روزہ پاک اس طرف ہے اس لیے بائیں طرف نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب محبوب نے فرمایا کہ بائیں طرف زیادہ ثواب ہے اس وقت تو روزہ بنا ہی نہیں تھا، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو حدیث پاک ہے کہ جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری مسجد نبی شریف میں آئے گا، جو بائیں طرف امام کے کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، اس کو زیادہ ثواب ہے۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے مسئلہ ہی حل کر دیا، فرمایا بات یہ ہے کہ جب تم اپنی مسجد میں کھڑے ہوتے ہو دائیں طرف نماز پڑھتے ہو زیادہ ثواب، حرم شریف میں جاؤ بیت اللہ میں جاؤ دائیں طرف کھڑے ہو زیادہ ثواب، مگر میری مسجد میں جب آنا تو بائیں طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہوگا۔ محبوب بتانا کیا چاہتے ہیں کہ جب تمہاری مسجدیں میری مسجد کی مانند نہیں ہو سکتی، تم میری مثل کیسے ہو سکتے ہو؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب یہ مساجد تمہاری میری مسجد کی مانند نہیں ہو سکتی، تم کس طرح مثلیت کا دعویٰ کرتے ہو؟ مثلیت سے تم علیحدہ ہو جاؤ۔ جان کائنات کی عظمت ایسی ہے کہ اللہ نے میرے محبوب کو والضحیٰ کا چہرہ عطا فرمایا ہے، واللیل کی زلفیں عطا فرمائی ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ید اللہ والے ہاتھ عطا فرمائے ہیں، علم نشرہ کا سینہ عطا فرمایا ہے، طٰہٰ کا تاج عطا فرمایا ہے، یاسین کا سہرہ عطا فرمایا ہے، محبوب کو کمالات اور معجزات عطا فرمائے ہیں۔ یاد رکھیے تفسیر قرطبی جو عربی میں ہے اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 17 ہے، جز اول ہے 17 نمبر جو ہے وہ صفحہ ہے۔ اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے آپ کا مزاج جو ہے کہ آپ سور والی تقریر پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ سور اسی وقت تو سور کرتی ہے دماغ میں، بعد میں پتہ نہیں چلتا کہ کہنے والے نے کہا کیا ہے۔ اور یہاں میں جتنی دیر گفتگو کروں گا کا بھی احساس ہے کہ یہ دھواں مجھے بھی تقریر کرنے پہ پریشان کر رہا ہے اور آپ کو سننے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ زیادہ وقت نہیں دوں گا، زیادہ وقت نہ آپ کا لوں گا نہ آپ کو وقت دوں گا، تھوڑی تقریر ہوگی، لیکن جو ہوگی آپ کو بھولے گی نہیں، آپ کو یاد رہے گی کہ کچھ ہم سن کے آئے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو انگلی مبارک تھی نا، یہ ہاتھ کی، اب دیکھیں نا ترتیب، یہ ہماری انگلی چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، یہ ایسے، یہ ترتیب ایسے ہے نا، لیکن محبوب علیہ السلام کی یہ انگلی مبارک جو تھی اس انگلی سے بڑی تھی۔ اب رحمت کائنات کتاب ہے، لکھنے والا دوسرے مکتبہ فکر کا ہے، علامہ زاہد حسینی اس کا نام ہے، اس نے بھی اس بات کو لکھا ہے، مانا ہے رحمت کائنات کتاب کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انگلی اس سے بڑی تھی، وجہ کیا تھی؟ وہ علامہ کہتے ہیں بات یہ ہے، میں یہ سمجھاؤں محبوب کا طرز تکلم ایسا تھا کہ محبوب جب بھی کوئی بات کرتے اس انگلی پر اشارہ کر کے فرماتے من احبانی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت رکھے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح اشارہ کر کے دکھانا بھی بے ادبی ہے، تاکہ اشارے میں بھی مثلیت کا کہیں نہ کہیں نفاذ ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اشارہ کر کے بتایا نہیں۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی 2 بچیوں کو اچھی طرح تربیت کر کے اس کی شادی کرے گا، انگلیوں کا اشارہ دے کے فرمایا وہ جنت میں اسی طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح 2 انگلیاں میری ملی ہوئی ہیں۔ جو ہے کہ تو فرمایا محبوب فرماتے من احبانی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو حضور والا یہ انگلی بڑی کیوں تھی؟ کہ اس لیے کہ غیرت خدا کو گوارا نہیں، محبوب جس انگلی کو آپ اپنی مثل کہیں وہ دوسروں سے چھوٹی کیسے ہو، ہم اس کو بڑا ہی تخلیق فرماتے ہیں، اس کو تخلیق ہی بڑا فرماتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو اس کو اپنی مثل دی کہا ہے، تو یہاں تو مثل میں انگلی آ جائے وہ چھوٹی نہیں رہتی، تو تم چھوٹے ہو کے مثلیت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتے؟ تم سمجھے ہی نہیں ہے کہ عظمت مصطفیٰ ہوتی کیا ہے۔ تو یارو یاد رکھو، پھر جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس اور طیب و طاہر انگلیوں کا اشارہ کر کے فرماتے لوگوں جس طرح میری یہ انگلی ہے، پھر اس کے ساتھ والی انگلی ہے، پھر اس کے ساتھ والی انگلی ہے، جس طرح میرے ہاتھوں کی ترتیب ہے کہ انگلیوں کی ترتیب ہے، اسی طرح میرے روضہ انور کے اندر اسی طرح میری مزار مقدسہ ہوگی، میرے ابو بکر صدیق کی مزار مقدسہ ہوگی اور میرے فاروق اعظم کی مزار مقدسہ ہوگی۔ اب دیکھیں پہلے محبوب کا وجود مسعود ہے، قبر انور ہے، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مسعود ہے، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
अन्हु का वजूद मसूद है। जिस तरह मेरे महबूब के हाथों की उंगलियों की तरतीब थी, इसी तरह मज़ारात मुक़द्दसा की तरतीब है। तो मुझे कहने दीजिए, ये बात भी महबूब के अपने हाथ में थी, किसको अपने साथ सुलाना है, किसको आराम करवाना है, किसको नहीं करवाना। और ये याद रखिए, जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते जिस जगह जिस बंदे ने दफन होना होता है, अल्लाह ने जब इस इंसान के वजूद को ये खमीर की ये मिट्टी तैयार की, तो इस खमीर में उस जगह की मिट्टी रख दी है जहाँ इसने दफन होना है। अब हर बंदा अपने वजूद में अपने कब्रिस्तान की, अपने कब्र की जगह की मिट्टी लिए फिरता है, और जहां उसने दफन होना है उस जगह की मिट्टी उसके वजूद में है। कुर्बान जाइए ऐ अबू बकर उमर, आपकी अजमत पर आपके वजूद मसूद की मुकद्दस मिट्टी उस जगह की है जहां से जाने कायनात का मुकद्दस नूरानी नूर खमीर उठाया गया है। अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसलियत का दावा करने वाले जरा गौर करें। जिब्रील अमी फरमाते सीरत हलबिया में ये बात है, और एक रिसाला मेराज नबी के नाम से लिखा गया है, जिसको हुजूर गजाली जमा राजी दौरान सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह ने नकल फरमाया। उसके अंदर भी उन्होंने हवाले के साथ ये हदीस पाक नकल की है कि जब शरा सद्र हुआ, जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब नाज़नी को जिब्रील अमी ने देखा, तो मेरे आका के कल्ब अनवर पर दो छोटे छोटे कान और दो छोटी छोटी आंखें थीं। तो जिब्रील अमी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको दुनिया को देखने के लिए ज़हरी आंखों के पाबंद नहीं है, ज़हरी कानों के पाबंद नहीं है। अल्लाह ने आपको ये अजमत दी है, आप दिल के कानों से गुलामों का दरूद और सलाम सुनते हैं, दिल की आंखों से गुलामों के अहवाल मुलाहिज़ा फरमाते हैं। ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है। मेरे आका सलाम पहनने के बाद फरमाते फलां फलां शख्स खड़े हो जाओ, तुम मुझसे पहले रकू में चले जाते हो, मुझसे पहले सजूद में चले जाते हो। सही बुखारी की हदीस पाक है। तो जब उन्होंने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इमाम खड़ा होता है उसकी तवज्जो तो आगे होती है, आंखें तो आगे होती है, ये पीछे वालों के मामलात आप कैसे देखते हैं? पर मैं जिस तरह मैं आगे से देखता हूँ इसी तरह पीछे से देखता हूँ, मेरा आगे पीछे देखना यकसा है। और फिर यहाँ तक बात महबूब ने फरमा दी, लोगों ये तो देखने का मामला तो वराउल वरा है, मगर तुम्हारे रकू खुशू और खुजू भी तुम्हारे नबी की निगाह से छुपे हुए नहीं है। ये अंदर की कैफियत की बात है ना। अच्छा चले, ये तो महबूब अलैहिस्सलाम की अपनी अजमत और शान की बात है ना। आप कुरान पढ़ते हैं तो एक आयत आती है, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अब महबूब ने कंकरियां फेंकी, कंकरियां मारी, फेंकना मारना एक ही माना बनता है। अब महबूब ने कंकरियां मारी। अब यहाँ पर इतने बंदे आप बैठे हुए हैं, अगर कोई रेत या पत्थर उठा के फेंके तो कंकरी को क्या पता कि किसको लगना है, वो तो सबको लगेंगी ना। अब घुमसान की जंग हो रही है, उसमें हजरत अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, हजरत फारूक आजम भी है, हजरत उस्मान गनी भी है, हजरत मौला अली भी है, अशरा मुबशरा साहबा भी है। महबूब मट्टी उठा के फेंकते हैं, और जिस पर वो मट्टी जाके गिरती है, जिसके नाक पे लगी नाक गया, सर पे गई सर गया। अब ये उंगलियां ये महबूब के यदुल्ला वाले हाथों में कंकरियां आ जाए, मट्टी आ जाए, तो वो महबूब फेंकते हैं तो मट्टी मुसलमान पे नहीं गिरती, काफिर पे जाके गिरती है। इस मट्टी को किसने शऊर दिया है? तो यारो जो मट्टी दामन मुस्तफा में आ जाए वो शऊर हो आली हो जाती है। तो मेरे मुस्तफा के अपने देखने का आलम क्या होगा। तो फरमाया ये बैतुल्लाह शरीफ आएगा और हम उससे सवाल करेंगे मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करेगा। तो ये बैतुल्लाह जवाब देगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरी तरफ चल के नहीं आ सका उसके लिए तो मैं आपकी बारगाह में शफाअत का तलबगार बन के आया हूं। अब ये जो मदीना जा नहीं सकते वो क्यों नहीं जाते, इस राज को समझने के लिए भी कुरान की जरूरत है। आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको राज समझ आ जाएगा। अल्लाह फरमाते कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूब ये अगर अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हैं, इनसे फरमाइए मेरे पीछे पीछे चलो। जब आपके पीछे पीछे चलेंगे युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह इनको अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह इनको महबूब बना लेगा। अब अल्लाह फरमाते मेरे यार के पीछे पीछे चलो। शरीयत में भी पीछे चलना है और कदमैन मुस्तफा में भी पीछे चलना है। जो पीछे पीछे चलता है अल्लाह फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, हम
اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے، ہم اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ اب محبوب کے قدم گئے مدینے میں، اب جو پیچھے پیچھے چل کے مدینے جائے گا اللہ اس کو محبوب بنائے گا، پتہ چلا مدینے اس کے محبوب جاتے ہیں اور کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، لا اقسم بہذا البلد کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی گئی کہ وہاں بیت اللہ ہے، کیونکہ بیت اللہ تو خود چاہتا ہے کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں نصیب ہو۔ اچھا، بعضوں کے ذہن میں یہ آ جائے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، اس کا بھی جواب اللہ نے خود عطا فرمایا ہے۔ یہاں آپ پڑھے لکھے کافی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، انبیاء کا یہ معجزہ ہے، انبیاء جس جگہ قدم رکھتے ہیں تو پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، یہ سارے انبیاء کا معجزہ ہے۔ اور حضرت آمنہ پاک، سید آمنہ پاک جو جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان ہے، وہ بھی جہاں قدم رکھتی تھی، یہ آپ کی کرامت ہے، وہ پتھر موم کی طرح نرم پڑ جاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوری زندگی زمین پہ گزاری، صحرا میں رہے، پتھروں میں رہے، کہاں کہاں آپ قدمین شریفین رکھتے رہے، مگر یہ جو مقام ابراہیم والا پتھر ہے، آپ کے قدمین شریفین کے نشانات صرف اس ایک پتھر پر کیوں ہیں، باقی پتھروں پہ نظر کیوں نہیں آتی؟ جب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا تو پھر آپ تحقیق کریں گے، پھر آپ روح المعانی پڑھیں گے، تفسیر روح البیان پڑھیں گے، تفسیر ابن عباس پڑھیں گے، پھر آپ کو ضیاء القرآن پڑھنی ہوگی، اور کئی تفاسیر کو جب آپ دیکھیں گے نا تو وہاں آپ کو ایک جواب ملے گا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، یہ وہ پتھر تھا جو منجنیق کا کام کرتا تھا، جس کو آپ لفٹ کہتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر کے اوپر کوئی لنٹر وغیرہ ڈالتے ہیں تو آپ لفٹ لگاتے تاکہ وہ جو آپ مٹیریل پہنچانا چاہتے ہیں اوپر پہنچ جائے، تو یہ آپ کا بنایا ہوا مٹیریل تھا، یہ مقام ابراہیم جنت کا پتھر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل یہاں پہ کھڑے ہوتے اور جب آپ جو ہے نا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، یہ پتھر خود بخود اوپر چلا جاتا پھر نیچے آ جاتا، اور اس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو گئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ یا رب العالمین وہ جو تیرا رسول آئے گا، وہ والضحیٰ کے چہرے والا محبوب آئے گا، وہ واللیل کی زلفوں والا محبوب آئے گا، وہ ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں والا محبوب آئے گا، وہ علم نشرح کے سینے والا محبوب آئے گا، ان کو میری اولاد میں بھیجنا۔ اب یہ دعا قبول ہوئی ہے، اور دعا کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ قدمین شریفین کے نشانات کو باقی رکھا گیا ہے۔ اب یہ ہے خلیل اللہ، کیا ہے؟ اللہ کا دوست، اور ولی اللہ کا معنی بھی اللہ کا دوست ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اسی جگہ مصلی بنایا جائے۔ اور نشانات کیوں باقی رہے؟ کہ ولادت مصطفیٰ کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی۔ یوں کہیے، صوفی مزاج میں کہہ دوں، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے میرے سرکار کا میلاد منایا ہے۔ تو یہ میلاد کی قبولیت کی یہ علامت تھی کہ قدمین شریفین کے نشانات کو باقی رکھا گیا، اور فرمایا اس جگہ کو مصلی بنایا جائے۔ تو ہمیں سال بعد میلاد بنانے پہ اعتراض کرتا ہے، وہاں 5 بار دن میں جب بھی مصلی بیچتا ہے میرے یار کا میلاد بنایا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ جو مقام ابراہیم، اچھا اللہ کو اپنے خلیل کے قدموں کی برکات کا اظہار کرنا تھا، تو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہاں پہ مصلی بنایا جائے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جہاں اس کے یار کے قدم لگ جائیں وہ پتھر اس کو عزیز ہوتا ہے، جہاں یار کہیں قدموں سمیت آرام کر رہا ہو وہ مقام اللہ کو کتنا پسند ہوگا؟ اگر آپ توجہ کریں نا، وہاں پہ جتنے آپ جا کے مناسک ادا کرتے ہیں عمرے کے یا حج کے، ہر جگہ عقیدہ اہل سنت آپ کو واضح نظر آئے گا۔ ذرا دل کی آنکھیں کھول کے مطالعہ کیا کریں، پڑھا کریں، پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا
اچھا کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جناب والا وہاں پہ چونکہ زمزم ہے، چاہے زمزم ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، تو زمزم کی فضیلت بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک تو فضیلت یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے قدمین شریفین کی یہ برکت ہے، آپ کا معجزہ ہے۔ اور پھر جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دہن کلی مبارک چاہے زمزم میں عطا فرمائی، فرمایا یہ میرا تبرک ہے، قیامت تک یہ میرا لعاب دہن میرے امتیوں تک پہنچتا رہے گا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ وہ تبرک، وہ محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن مبارکہ کا وہ لعاب، وہ متبرک، وہ تبرک جو ہے عطا کیا گیا۔ اب اس پانی کے اندر محبوب علیہ السلام کا لعاب دہن آیا تو اب اس کے اندر کمالات کون سے پیدا ہو گئے؟ پہلا کمال یہ پیدا ہوا، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گلاس کے اندر نا یہ پانی سامنے رکھ لو اور زمزم کو دیکھتے رہو، پینا اگر چاہتے ہو تو پی لو لیکن دیکھتے رہو۔ یا رسول اللہ کوئی زمزم کو دیکھتا رہے، اس میں آپ کا لعاب دہن ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زمزم کو پیار سے دیکھتا رہے گا، چونکہ اس میں ہمارا تبرک ہے، زمزم ہے، اس پانی کو دیکھنے سے نفاق کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو یارو جہاں محبوب کا لعاب ہو دیکھو تو نفاق دور ہوتا ہے، جہاں چہرہ رسالت ماپ ہو ان صحابہ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ہر صحابی نبی کو جنتی مانتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم سب کو جنتی مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے سب سے وعدہ حسنہ فرمایا، سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو اب یہ پانی جس کی نسبت محبوب سے ہو جائے، مبارک آپ کے دہن مبارک سے پانی آئے اور پانی میں چلا جائے تو اس کو دیکھنے سے منافقت نہیں رہتی۔ تو صحابہ پہ قربان جائیے جو ہر وقت ودھا کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے ہیں، واللیل کے ظلم والے محبوب کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ان محبت کا عالم یہ ہے، اب جس کے دل میں نفاق ہوگا وہی میرے محبوب کے صحابہ پر اعتراض کرے گا، جس کے دل میں محبت ہوگی اس کو پتا ہے محبوب تبرک دے تو نفاق نہیں رہتا۔ جن کے سامنے آمنہ کے لال کے چہرہ ہو ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبرک عطا فرمایا ہے، آپ بہار شریعت اٹھا لیں، دوسری کتابیں اٹھا لیں، وہاں پہ ایک نسخہ لکھا ہوا ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی بندہ جاتا ہے 3 بار چلو بھر کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، جب تک وہ زندہ رہتا ہے کوئی اس کو رسوا نہیں کر سکتا۔ آپ جاتے ہیں نا پیروں فقیروں کے پاس، جی کوئی تعویذ دے، لوگ ذلیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی تسخیر کا کوئی علاج بتائیں، کوئی نسخہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، لوگ بڑے دشمن ہو گئے، ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، رسوا کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی بتائے وظیفہ ہم رسوائی سے بچ جائیں۔ یارو کبھی بیت اللہ جانا نصیب ہو تو اس فقیر کا یہ بتایا ہوا عمل جو کہ کتابوں سے ثابت ہے ضرور کرنا، جو 3 چلو پانی کے بھر کے سر پہ ڈالتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے کوئی اس کو رسوا نہیں کر سکتا۔ تو یارو محبوب کا لعاب دہن پانی میں آ جائے، وہ پانی سر پہ آ جائے تو بندہ رسوا نہیں ہوتا، تو پھر میں خود میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہو وہ کیسے رسوا ہو سکتے ہیں؟ اور پھر فرمایا تم زمزم کو لے کر ہاتھ میں پہلے دعا کرو، پھر اس کو پی لو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ محدث جنہوں نے ترمذی شریف لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھتا تھا کہ جب کوئی بندہ زمزم شریف کو ہاتھ میں لے کر نا جو دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے۔ فرماتے اتفاق یہ ہوا کہ میں حج کرنے چلا گیا اور زور کی نماز میں نے پڑھ کے بیٹھ گیا مطاف کے اندر، موسم حج میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ایک دفعہ بندہ اپنی جگہ سے اٹھ جائے پھر وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، آج کل تو ویسے ہی نہیں پہنچ سکتا جو حالات ہے، تو کئی انہوں نے وہ جناب رستے بدل کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو پرانی بات ہے۔ قاضی عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے جناب والا بڑا پریشان ہوا، ایک جگہ بیٹھ گیا، اتفاق سے میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں جا کے وضو کروں، میں سوچ رہا تھا مطاف میں بیٹھا ہوں، اگر یہاں سے چلا گیا تو واپسی مجھے جگہ نہیں ملے گی اور پتہ نہیں میں کب ادھر پہنچوں یا نہ پہنچوں۔ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ محبوب نے فرمایا زمزم کو ہاتھ میں لے کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو میں نے زمزم کا کاسہ لیا، دعا کی میرے مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے جو بندہ زمزم کو ہاتھ میں لے کر دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، اور میں گمان نہیں کرتا، عالم تیقن پر فائز ہوں۔ پتہ چلا دعا کو مانگنے کے لیے عالم یقین پر فائز ہونا ضروری ہے۔
तयक्कुन होगा तो दुआ कबूल होगी। फरमाया वो ज़मज़म हाथ में लेकर मैंने दुआ मांगी, उसको पी लिया। ये काजी ईसा तिरमिज़ी फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम वो मेरी तकलीफ दूर हो गई। ज़ोहर के वक्त मैंने ये दुआ मांगी थी और इशा की नमाज पढ़ के मैं मताफ से निकला हूँ। तवज्जो है कि नहीं है? अब मुझे ये बताएं, महबूब का तबर्रुक पानी में हो तो उसको हाथ में ले लो, दुआ मांगो, कबूल हो जाती है। और जो कुर्ब मुस्तफ़ा में खड़ा हो और फिर दुआ मांग रहा हो, ये अलहदा बात है कि वहां दुआ नहीं मांगने देते और कहते हैं इलल काबा, काबा की तरफ मुंह करके दुआ मांगो। हम तो सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि हदीस पाक के अंदर ये अल्फाज हैं, जब कोई बंदा मदीने जाए तो वहां महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करे अस्सलुका शफाअत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बारगाह में शफाअत का सवाल करते हैं, शफाअत की भीख मांगते हैं। तो मुझे आप ये बताएं, कोई कितना ही दुनिया के ओहदे का, अच्छे ओहदे का मालिक क्यों ना हो, अगर कोई बंदा उससे भीख मांगने के लिए जाए और उसकी तरफ पुश्त करके खड़ा हो जाए और कहे मलिक साहब, खान साहब, चौधरी साहब मुझे भीख दीजिए, वो भीख तो नहीं मारेगा, हो सकता है डंडे जरूर मारे, भीख तो नहीं मिलेगी कि तुझे सलीका नहीं आता, तुझे तमीज नहीं है, तूने मेरी तरफ पुश्त की है और मुझसे तू भीख मांग रहा है। अरे तुम्हारे दर पे जो आए पुश्त करके खड़ा हो जाए और भीख मांगे, तुम नाराज होते हो, तो दरे मुस्तफा पे जाके कोई पुश्त करके शफाअत की भीख मांगे तो मेरे मुस्तफा नाराज होंगे कि राजी होंगे? बेशक आप नाराज होंगे। और तरीका क्या है, जब जाएं रुखे मुस्तफा की तरफ मुंह करके फिर अर्ज करें या रसूलल्लाह आपके दर पे शफाअत की भीख मांगने के लिए आए। तवज्जो है कि नहीं है? अजीजा ने मोहतरम, कोई ये कहे कि वहां पे सफा मरवा है इसलिए शायद अल्लाह ने कसम उठाई है, और अल्लाह ने फरमाया बेशक ये सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। अब फिर बात वहीं आती है, हजरत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा नबिया तो नहीं है, माज़अल्लाह, नबी की घर वाली है और नबी की माँ है, तो दर्जा उनका यह कि वो वलिया है। अब वो सफा से मरवा जाती है और मरवा से सफा आती है। अल्लाह ने फरमाया इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये मेरी, बेशक ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है सफा मरवा। अब सवाल फिर वही जहन में आता है कि आप सारी जिंदगी चलती रही होंगी, आप गया वादियों में गई होंगी, आप जंगलों में, बयाबानों में, सहराओं में गई होंगी, लैलो नहार की गर्दिशों को आपने देखा है, मगर किसी मकाम को अल्लाह ने नहीं फरमाया ये मेरी निशानियों में से निशानी है। आखिर वो एक थोड़ा सा तेज चलना अल्लाह को इतना पसंद आया, फरमाया ये सफा मरवा मेरी निशानियों में से निशानी है। तो यारो सोच रहे हैं, पर आप अपने आप को मजबूर कीजिए कि वो एक चलना क्यों इतना पसंद आया। अल्लाह ने फरमाया ये मेरी निशानियों में से निशानी है। कहा बात दरअसल ये है, देखो तो सही वो चल किस लिए रही थी। ये तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक नबी के लिए चल रही थी, उनके लिए चल रही थी। जो नबी के लिए चले वो काम अल्लाह इबादत बना देता है। तो यार जो हजरत इस्माइल के लिए चले, अल्लाह फरमाता है ये मकाम भी मेरे निशानियों में से निशानी है और ये अदा भी मुझे इतना पसंद आई है। हज और उम्रे ने मैंने सही को वाजिब कर दिया है। कोई वाजिब नहीं अदा करेगा, उम्रा नहीं होगा, हज नहीं होगा, तो लिहाजा यहाँ से तुमने चलना है। क्यों? ये अदा मुझे इसलिए पसंद है, हमने इसको इबादत कर दिया है कि हजरत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा एक नबी के लिए चली है। वो नबी के लिए चले, वो काम इबादत हो जाता है। तो आशिक अपने नबी के लिए जलूस में चले तो फिर वो इबादत कैसे नहीं हो सकता? तवज्जो फरमा रहे हैं कि नहीं? अब मुझे ये बताइए, जितने अमाल हैं वहां पे किए जाते हैं, इससे अकायद अहले सुन्नत वाज़े होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, कोई ये कहे कि वहां पे जनाबे वाला हजर अस्वद है इसलिए इसकी बड़ी अजमत है इस शहर की। नहीं बाबा, ऐसा भी नहीं है। हजर अस्वद जन्नती पत्थर है, जन्नत से आया है, और ये मकाम इब्राहिम और ये हजर अस्वद, इनको इतना अल्लाह ने नूर दिया था। ये जो हदूद हरम है ना, जहाँ मक्के की, जहां तक हदूद हरम है वहां तक इनकी रोशनियां जाती थी। तो ये बाद में हजर अस्वद स्याह हो गया, इन दोनों की नूर खत्म हो गया, रोशनियां खत्म हो गई, और लेकिन निगाह मुस्तफा में तो ये नूर रहा। इसीलिए जहां तक इन पत्थरों का नूर था, मेरे आका ने वहां से हदूद मुकर्रर किया। समझो है कि नहीं? ये मैं बिल्कुल आसान तकरीर कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। आज मुश्किल तकरीर नहीं है, पिछली दफा थोड़ी मुश्किल हो गई तो आप मुश्किल में पड़ गए थे, इसलिए मैं मुश्किल में नहीं डालना चाहता। तो ये जो हजर अस्वद है, एक वो हदीस पाक आपकी नजर में है, लोग आधी पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल ना वो एक तबका है वो नमाज नहीं पढ़ता,
اس کو کہو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آگے نہیں مرتا پڑتا وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں۔ آدھی روایات پسند کی چیزیں لوگوں نے بنا لی، تو یہ بھی اکثر لوگ آدھی حدیث پڑھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرماتے ہیں حجر اسود تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے جان کائنات نے چوما ہے۔ کوئی ولی کے ہاتھ چوم لے تو پرابلم ہوتی ہے، وہاں پتھر کو چومتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ بیت اللہ کے بارے میں محبوب نے فرمایا اے بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، کوئی شک نہیں، مگر یاد رکھ مومن کی عظمت اللہ کے نزدیک تو اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو پتھر کو چومنا مان لیتے ہو اور اولیاء اور علماء کے سادات کے ہاتھ کو چومنے کو تم مختلف فتاوی جات دیتے ہو۔ تو بہرحال حضرت فاروق اعظم یہ نہیں تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نفع دے سکتا ہے یا نقصان، پتہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم وہ ہیں جو اس امت کے مجتہد ہیں۔ آپ سوال قائم کرتے تھے اور میرے آقا آسانیاں فرما دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے پتھر تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے محبوب علیہ السلام نے چوما تھا۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ساتھ کھڑے ہیں، کونی مارتے ہیں، فرماتے ہیں اے فاروق اعظم کیسی بات کر رہے ہو، یہ نفع بھی دیتا ہے یہ نقصان بھی دیتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جنت سے پتھر آیا ہے، اس کی 2 آنکھیں ہیں، اس کی زبان بھی ہے، قیامت والے دن یہ گواہی دے گا میرے مالک فلاں شخص اور فلاں کا بیٹا آیا تھا، اس نے میرا استلام کیا تھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ ذرا آپ کو گہرائی پہ لے چلیں کہ یہ جو حجر اسود ہے یہ ہے کیا؟ آپ نے تو سن لیا کہ یہ پتھر ہے اور یہ جنت سے آیا، حدیث پاک کے اندر ہے کہ یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، یہ اس کی شان اپنی ہے، یہ ایک تخیل دیا گیا ہے، تصور دیا گیا ہے، یعنی جب اللہ نے فرمایا الستو بربکم قالوا بلا، اللہ نے پوچھا میں تمہارا رب ہوں، سب بولے رب ہے، جس نے اللہ کو ایک مانا نا سب کے نام لکھ کے اس پتھر کے اندر ڈال دیے گئے، جب کوئی جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتا ہے تو جو اس نے اقرار توحید کیا ہے اس عقیدہ توحید کی دوبارہ تجدید کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جو عالم ارواح کے اندر آپ نے بیعت لی ہے اپنے رب سے کہ میرے مالک ہم تجھے ایک مانتے ہیں، اس بیعت کی تجدید کے لیے بندہ جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، جو ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم حضرت مولا کائنات نے فرمایا یہ نفع بھی دیتا ہے وہ نقصان بھی دیتا ہے، یہ قیامت والے دن بتائے گا کہ فلاں شخص آیا تھا اس نے میرا استلام کیا تھا، اے اللہ اس کی شفاعت میں کرتا ہوں۔ یارو مجھے ایک بات بتاؤ، جو بیت اللہ سے جڑا ہوا پتھر ہو وہ تو قیامت والے دن تجھے پہچان لے، تیرے ابا جی کو پہچان لے، پھر میرے آقا جو ہر وقت مقام احسان پہ ہے اس ذات سے جڑے ہوئے وہ کیسے نہیں پہچان سکتے؟ ایک اور بات بھی عرض کر دوں، پتھر کو حجر اسود کو چومنا اور دور سے استلام کرنا دونوں چومنے کے برابر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، ایک ہی حج آپ نے فرمایا، تو آپ نے حجر اسود کو چاہتے تو چومنا چاہتے تو لوگ راستہ بنا دیتے، صحابہ تھے، لیکن وہ تفسیر مظہری والی روایت بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے جو لکھی ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کے گئیں بچپن میں تو دل نے کہا کہ میں حجر اسود کا بوسہ دلاؤں، تو حجر اسود کو اللہ نے طاقت گویائی عطا فرمائی۔ حجر اسود نے کہا اے حلیمہ سعدیہ محبوب کو یہاں قریب لانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے مقام سے آ کے خود محبوب کی قدم بوسی کرتا ہوں، اور پھر حجر اسود ہٹا اور آگے محبوب کے رخسار نازنی کو چومنے لگ گیا، آپ کے لب نازنی کو بوسے دینے لگ گیا۔ تو اگر محبوب حج کے موقع پر چاہتے تو یہ پتھر خود آ کے محبوب کی بارگاہ میں قدم بوسی کرتا، مگر محبوب علیہ السلام نہیں گئے، کیوں؟ میرے محبوب کی نگاہ ناز دیکھ رہی تھی قیامت تک میرے امتی آئیں گے، رش ہوگا، یہاں پہ لوگ اس کو بوسہ دینے کے لیے جانے دے دیں گے کہ میرے محبوب نے چوما ہے، تو اس لیے میں دور سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اپنی سنت قائم کر دوں، جو دور سے آ کے اس کا استلام کرے گا تو قیامت والے دن اس کو بھی بوسے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے لوگوں کی پسلیاں توڑے، مومن کا اکرام اتنا ہے کہ جان مال دوسرے مومن پر حرام ہے، میرے آقا نے وہ مسلمان نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں، تو آپ جا کے کونی ہمارے دھکے دیں اور کہیں بوسہ لے رہے
جائیں تو یہ محبوب علیہ السلام تو ناراض ہوتے ہیں، موقع ملے تو بوسہ لینا چاہیے، مگر استلام محبوب نے اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک عصا مبارک تھا، بسم اللہ اللہ اکبر فرما کر اسی کو آپ نے بوسہ لیا تاکہ دور سے استلام کرنے کا جواز پیدا ہو جائے۔ یہاں بوسہ لینے کے لیے لوگ اپنی جانیں جو ہے وہ قربان نہ کر دیں۔ بات پھر ذہن میں رکھیں کہ حجر اسود یہ جانتا ہے کس نے میرا استلام کیا ہے۔ توجہ، میں آپ کو جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ وہاں چلیں۔ حجر اسود یہ جانتا ہے یہ فلاں ہے اور فلاں شخص کا بیٹا ہے اور اس نے میرا استلام کیا تھا اور نیت بوسے کی تھی، اور استلام کو نا سلام کہا جاتا ہے، یعنی اس نے دور کھڑے ہو کے مجھے سلام کیا تھا۔ ایک بات آپ بتائیں، جتنے لوگ حج اور عمرے پہ گئے ہیں وہاں رش بہت ہوتا ہے، آپ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہیں آپ دور کھڑے ہو جائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنی انگلیوں کو چوب لے تو کیا آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اچھا، جب آپ نے یہ سلام کر لیا، چوم لیا، تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت والے دن یہ پتھر آپ کے حق میں گواہی دے گا، یہ مجھ تک پہنچ تو نہیں سکا مگر میرا تصور کر کے اپنی انگلیوں کو چومتا ہے، تو قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یارو، پتھر کا تصور کر کے کوئی سلام کر کے چومے، یہ پتھر شفاعت کرتا ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کے نام کا اور ذات کا تصور کر کے انگوٹھے چومتا ہے، میرے مصطفیٰ اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو تصور کر کے چومنے سے یہ شفاعت کریں گے، اور محبوب کا تصور کر کے چومتے ہیں، محبوب شفاعت کریں گے۔ اور یاد رکھیں یہ جو انگوٹھے چومنا یہ مستحب ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی بندہ یہ سوال کر دے کہ یارو تم جو یہ چومتے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے، آپ زرقانی شریف کی عبارات پیش کریں، روح البیان کی پیش کریں، مسند اخبار کی، دہلمی کی عبارات پیش کریں، وہ کہیں گے چلیں عبارات تو ہم نے مان لی ہے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو محبوب کا نور نظر آیا تھا تو انہوں نے چوما تھا، تو اے عاشقو دیوانو مستانو پروانو، تم جو نبی کے تصور میں انگوٹھے چومتے ہو تمہیں نبی کے نور نظر آیا؟ آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو شیطان نظر آیا، انہوں نے کنکریاں ماری، پھر دوسرے مقام پہ ماری، پھر تیسرے مقام پہ ماری۔ حاجیو، جب تم آتے ہو تو پھر تم 10 کو 11 کو 12 کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہو، ابراہیم خلیل اللہ کو تو نظر آیا تھا، انہوں نے ماری تھی، تمہیں نظر آیا ہے تم کنکریاں مارتے ہو؟ تمہیں نظر آیا تھا کہ تم کنکریاں مارتے ہو؟ تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، ان کو نظر آیا تھا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، نبی تھے، اس لیے ان کو نظر آیا، انہوں نے کنکریاں ماری، ہم مارتے ہیں کیونکہ حج قبول نہیں ہوتا۔ تو بتا دیجئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی تھے، ان کی ادا کو تم قائم کرتے ہو کہ حج کی تکمیل ہو جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی تھے، نبیوں کے باپ بھی تھے، تو ہم بھی اس لیے چومتے ہیں تاکہ عشق کی تکمیل ہو جائے۔ یہ ہم یہ بتاتے ہیں جس نبی کے اسم سے ہمیں اتنا پیار ہے، اس نبی پاک کے جسم سے ہمیں کتنا محبت ہوگی۔ تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب شہر مکہ کی قسم، یہ ساری شانیں جو میں نے بیان کی ہیں، یہ سارے مقامات یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، مگر محبوب ہم نے اس کے لیے نہیں فرمایا کہ اس شہر کی قسم وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب چونکہ آپ اس شہر میں جلوہ کریں اس لیے قسم اٹھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے خیال میں تشنگی رہے، اتنا یاد رہے تو کافی ہے، سمجھنے کے لیے تو ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ہم بغداد شریف گئے نا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری تھی، تو میرے قافلے والے مجھے کہنے لگے کہ جناب آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ وقت مختصر تھا، میں نے کہا ہر مزار پہ جا کے بتاتے تھے، تعارف کرتے تھے، بھئی ان کا یہ نام ہے، ان کی شان عظمت ساری بیان کرتے تھے جو یاد تھی۔ تو میں نے کہا ایک ہی جملے میں حضرت جنید بغدادی کی شان بیان کرتا ہوں، سمجھ آ جائے تو ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو سادات کو ہرائے وہ یزید بنتا ہے، اور جو سادات سے ہار جائے وہ جنید بنتا ہے۔ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، ایک ہی جملہ ہوتا ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ الحفاظات الیومیہ کے اندر اشرف علی تھانوی نے ایک بات لکھی ہے
میرا اپنا ایک مزاج ہے، جہاں کوئی میرے محبوب کی عظمت اور شان کی بات ہوتی ہے میں ضرور لیتا ہوں، پھر میں نہیں دیکھتا یہ کہنے والا کون ہے، کس نے کہا، کیونکہ میں صدیقی ہوں، مزاج اکبر رکھتا ہوں۔ دیکھیں نا، اس پر ایک میں دلیل دیتا ہوں، اگرچہ مجھے پتا ہے حدیث کی اقسام کتنی ہوتی ہے اور سند پہ باتیں ساری ہم کرتے ہیں، پتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب ابو جہل نے روکا اور کہا اے صدیق تیرے صاحب کہتے ہیں میں معراج پہ گیا ہوں، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہ گیا ہوں، میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا، حضرت صدیق اکبر نے فتویٰ لگایا کہ یہ بتانے والا جو ہے یہ قذاب ہے، دجال ہے، اس کا وہ سکہ ہے، غیر سکہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چونکہ تعریف میرے یار کی ہے، کہے کوئی بھی ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب یار کی بات ہوگی، والدحیٰ کے چہرے کی بات ہوگی، واللیل کی زلفوں کی بات ہوگی، محبوب کے حسن کی کمالات کی سیرت کی صورت کی جمال کی بات ہوگی، تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہنے والا کون ہے، ہم دیکھیں گے ہمارے صدیق اکبر بھی یہ کہتے ہیں کہا کس نے ہے، یہ ہمیں غرض نہیں، کہنے والا کوئی بھی ہو حسن مصطفیٰ بیان کرے، ہم سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ الفاظات الیومیہ کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی ہے، بات بڑی زبردست ہے۔ ایک بزرگ تھے شاہ عبدالحق محدث الہ آبادی، اور ایک تھے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ یہ جو آپ میلادوں کی کتابوں میں شاہ عبدالحق کا نام پڑھتے ہیں، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت والے، وہ تو شیخ محقق ہیں، اور یہ جو دوسرے یہ شیخ عبدالحق الہ آبادی ہے، مہاجر الہ آبادی، یہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے مریدین تھے، مریدین میں سے تھے تھانوی صاحب کے، یہ پیر بھائی ہیں، لیکن یہ جڑے رہے، ہٹے نہیں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، یہ خار نہیں ہوئے، یہ ایک ہی در پہ بیٹھے رہے۔ وہ حضرت شاہ عبدالحق محدث الہ آبادی، آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا ہوتا اور میں دیکھتا وہاں ایک بابا ہے، بدو ہے، عرابی ہے، اور مدینے کا رہنے والا ہے، کوئی دیہات کا ہے، وہ آتا وہ نماز پڑھتا، فرض نماز پڑھنے کے بعد نا وہ محبوب علیہ السلام کے گنبد خضرا کو تکتا رہتا۔ اور ایک بات میں یہاں عرض کر دوں آپ لوگوں کے لیے، میرے آقا فرمائے میری قبر انور ہے، میرے آقا فرمائے میرا روضہ انور ہے، وہ فرما سکتے ہیں، امتی کو یہ زیب نہیں دیتا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہیں محبوب کی قبر پہ جا رہے ہیں یا محبوب کے روضے پہ، امتی کو یہ کہنا چاہیے ہم اپنے محبوب کے پاس جا رہے ہیں۔ جو ہے کہ نہیں؟ یہ شفاء السقام کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، عبدالرحمن سمودی علیہ الرحمہ نے بھی اس پر بات کی ہے، امام زرقانی، کستلانی اور بڑے بڑے محدثین نے اس پر کہا ہے کہ تم نہ کہا کرو محبوب کی مزار انور پہ جا رہے ہیں اور محبوب کی قبر انور پہ جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کرو ہم سرکار کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ یہ فرمائے تم نہ کہا کرو، جو یہ ادب ہے، ادب والوں کی محفل ہے۔ تو کہتے ہیں وہ ہر وقت عرابی ایسے گنبد خضرا کو تکتا رہتا اور کچھ وہ کام کرتا نہیں تھا، صرف محبوب علیہ السلام کے روضہ پاک کو دیکھتا رہتا۔ مجھے محبت ہو گئی کہ جو یار کو دیکھے اور پھر کسی اور کو نہ دیکھے، ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے، جو ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ تو پرسوں میں نے گڑا موڑ بھی ایک بات کی ہے، میں نے کہا میں ایک دن بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ جو بابا جی خادم حسین رضوی صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، وہ نہ ایک شعر پڑھتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، لیکن وصال سے کچھ عرصہ پہلے انہیں چھوڑ دیا اور کہتے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ تو حضرت مولانا عبدالستار سعیدی صاحب دام اقبالہ خطاب فرما رہے تھے، فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اے میرے بیٹے خادم حسین بات کیا ہے؟ پہلے انہیں کہتے تھے اب انہیں کہتے، فرمایا ان کا ذکر کرتے کرتے اب یہ مقام ہے وہ سامنے ہوتے ہیں تو پھر میں انہیں نہیں انہیں کہتا ہوں۔ تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ ارے عشق والے وہ نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ دور والوں کے لیے ہوتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے محبوب تو ایمان والوں کے جان کے قریب ہے، لہذا وہ نبی کے لیے وہ نہیں یہ استعمال کرتے ہیں، ان نہیں انہیں استعمال کرتے، انہیں نہیں انہیں، کیونکہ سامنے جو ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو سعیدی صاحب دامہ اقبالو فرماتے ہیں مجھے لگتا یوں ہے انہیں کہتے کہتے انہوں نے وہ پردے دور کے ہٹا دیے، حجابات ہٹا دیے، ہر وقت ان کی نظر میں جمال مصطفیٰ ہوتا تھا، اسی لیے فرماتے تھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ تو یہ پردے اور حجابات اٹھتے ہیں یار کا ذکر کرنے سے۔ تو کہا وہ بابا ہر وقت تکتا رہتا ہے محبوب کے روضہ انور کو، مجھے بڑا پیار ہو گیا۔
کیونکہ وہ جانتے تھے انتا عبداللہ کا انکا تراہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یعنی وہ محسنین میں سے تھے، یعنی تکنے تکانے والوں میں تھے۔ پڑھنے بڑھانے والوں کا بھی شعبہ ہے، تصوف والوں کا تکنے تکانے والوں کا شعبہ ہے۔ تو وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ کہتے میں دیکھتا رہا کہ یہ بابا ہر وقت فرض پڑھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے۔ میں قریب ہو گیا، شناسائی بڑی، محبتیں بڑی۔ تو ایک دن وہ بابا کہنے لگا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، کہنے لگا عبدالحق مغرب کی نماز پڑھ کے نا میرے ساتھ چلنا، یہاں سے 8 میل کے فاصلے پر میرا گھر ہے، تجھے میں دعوت کھلاؤں گا۔ تو میں سوچنے لگا یہ بابا ہے اور معذور ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، یہ تو بڑا وقت لگائے گا۔ لیکن مجھے وہ بات بھی یاد آئی، مدینے والے دعوت کریں تو نہ ٹھکرایا کرو، یہ مدینے والے کی طرف سے ہوتی ہے۔ صوفی تھا نا۔ کہتے میں ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ کہیں یہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ ہر وقت جمال جہاں کو تکتا رہتا ہے، روز انور کو دیکھتا رہتا ہے۔ کہتے میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ اب میں چلا تو بابا آہستہ 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 چلتا ہے، راستے میں کوئی ملتا ہے پھر ہاتھ ملا کے گھنٹہ ان کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا لیو جی ابھی افطاری کر کے نکلے ہیں، مجھے لگتا ہے آج ہم تراویح نہیں پڑھ سکیں گے، ہو سکتا ہے سحری کے وقت بھی گزر جائے۔ میں بڑا پریشان تھا۔ چلتے چلتے 8 میل کا سفر کر کے جب گئے تو ایک جھونپڑی نما گھر تھا، وہاں سے آواز دی بابے نے، یا والدی یا والدی یا والدی، اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے۔ ایک نوجوان بچہ حاضر ہوا، فرمانے لگے یہ میرا مہمان آیا ہے، اس کے لیے فوراً کھچڑی کا انتظام کیا جائے، کھانے پینے کا۔ میں نے کہا لو ابھی تو انتظام ہوگا پھر کھائیں گے، آج تو تراویح گئیں، ہو سکتا ہے مجھے ساری کر کے یہاں سے جانا پڑے۔ میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا رہا، وقت گزر گیا، کھچڑی تیار ہوئی، مجھے کھلائی گئی، میں کھا رہا ہوں با دل ناخواستہ، اور سوچ رہا ہوں آج تو تیری تراویح گزر گئی عبدالحق، آج تو تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا، آج تو تجھے کچھ میسر نہیں آگا۔ اس پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوں، اور پھر جب میں نے کھانا کھا لیا، میری خدمت ہو گئی، انہوں نے میری تواضع فرما دی اور کہنے لگے چلو میں تجھے مسجد نبی چھوڑا ہوں۔ اب 2 قدم چلتے پھر کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بابا آپ تو ایسے چلتے ہیں کہ صبح ہو جائے گی، میرا روزہ نہ رہ جائے، آپ مجھے اجازت دیں میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ کہتے آدھے سے زیادہ سفر انہوں نے میرے طے کرایا، پھر وہ چلے گئے، میں نے سپیڈ لگائی، اور جیسے مسجد نبی شریف میں پہنچا تو ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تراویح ہو گئی؟ اس نے مجھے دیکھا، کہتے انت مجنون، تو پاگل تو نہیں ہے؟ میں نے کہا دیوانہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے کون سی تراویح کی بات کریں؟ ابھی تھوڑا لمحہ گزرا ہے، ابھی تو افطاری ہوئی ہے، لوگ گھر کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر میں آئیں گے، پھر جا کے ابھی تو تراویح میں وقت رہتا ہے۔ میں وہیں پہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے روزہ انور کو تکے وہ ابل وقت صوفی ہوتا ہے، وقت اس کے دامن میں آتا ہے، وقت اس کے دامن میں ہے، وہ وقت کے پیچھے نہیں چلتا۔ تو جو آپ کے روزے کو دیکھے وہ اتنا صاحب کرامت ہو جاتا ہے۔ محبوب جو آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہے صحابہ، وہ کتنے صاحب کرامت ہوں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو روزہ انور کو دیکھتا ہے وہ ابو الوقت صوفی ہے۔ صوفی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ابن الوقت، آپ کہتے نہیں فلانا بندہ ابن الوقت ہے، آپ اور کنڈیشن میں کہتے ہیں۔ تصوف والے وہ کہتے ہیں ابو الوقت وہ ہوتا ہے جو وقت کو اپنے ہاتھ میں رکھے، اور ابن الوقت وہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ چلے، جس کو وقت اپنے دامن میں رکھے۔ تو کہا جو روز انور کو دیکھنے والے ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ حجابات اٹھ جاتے ہیں، وقت ان کے دامن میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ میرے محبوب کے صحابہ جو ہر وقت محبوب کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ارے جو آپ کی قبر انور کو دیکھے، روزہ اطہر کو دیکھے، اس کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وقت کی حاکمیت عطا فرما دیتا ہے، وہ اس کو روک کے رکھ دیتے ہیں۔ تو جو محبوب کے غلام ہیں، یہی وجہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے مدینے میں فرماتے یا ساریا الی الجبل، حجابات اٹھ گئے، اور یہی فاروق اعظم ہے، زلزلہ ہوتا ہے تو آپ اپنی ایڑی مبارک مارتے ہیں، زلزلہ رک جاتا ہے۔ یہی فاروق اعظم ہے کہ زمین سے تیل نکال لیتے ہیں، یہی فاروق اعظم ہے کہ جو دوبارہ آگ کو اس کے اندر پہاڑ اور غار کے اندر لوٹا دیتے ہیں، یہی فاروق اعظم ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی آپ کا نام سن کے ہوشیار ہو جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کے غلاموں کی شان ہے۔ وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جب پیالہ گرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کسی کے کوئی سامان کا جی ایک پیالہ لکڑی کا یا مٹی کا گرا ہے، دونوں روایات ہے، فرمایا دریا واپس کر، تجھے نہیں پتا تیرے نبی کے غلام کھڑے ہیں، تو دریا نے پیالہ واپس کر دیا۔ تو یارو جو محبوب کے روزے کو تکتا رہتا ہے اس کی طبیعت میں یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر میرے آقا کے وہ صحابہ اور میرے آقا کے اہل بیت جو رخ مصطفیٰ کو تکتے رہے، ان کی قبریں بھی کمالات کا اظہار کر رہی ہیں۔
اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں محبت اور عشق والے عقیدے پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ اپنی نسبتوں کو پختہ کیجئے، حلال حرام کا فرق ضرور رکھا کریں، محبوب کا جشن بھی منایا کریں، محبوب کے مشن پر بھی عمل کیا کریں، قرآن پاک کے ساتھ بالخصوص تعلق مضبوط رکھیں۔ جتنا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا صاحب قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن سے تعلق مضبوط رکھیں اور دیکھیں سوچیں کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے قرآن کو ہاتھ لگایا۔ یہ گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، جتنا قرآن سے تعلق ہوگا اتنا صاحب قرآن سے تعلق ہوگا۔ کیونکہ ایک جگہ مجھ سے کسی نے سوال کیا، آپ کہتے ہیں حیات النبی پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں، تو جو زندہ نبی ہے اس کا کوئی معجزہ ہوتا ہے، تو اس نبی کا کیا معجزہ ہے؟ میں نے کہا یہ میرے نبی کا معجزہ قرآن ہے۔ آج تک صدیاں بیت گئیں، 1500 سال ہونے کو ہیں، کوئی زیر سے زبر نہیں کر سکا، زبر سے پیش نہیں کر سکا۔ اور قرآن کی اپنی بھی ایک کرامت ہے، معجزہ ہے، وہ کیا ہے کہ جب آپ کوئی پڑھے نا تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے زبان اٹک جاتی ہے، آگے بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، قرآن روک لیتا ہے کہ مجھے ایسے نہیں پڑھنا، ایسے پڑھنا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تعلق قرآن نصیب فرمائے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، اہل خانہ کو اپنا اور اپنے محبوب کا قرب نصیب فرمائے، اپنا محتاج رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔